اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اے لیول کا پیپر 4 کریں گے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ غزل ہے بچوں، میر تقی میر کی دوسری غزل ہے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہم اشعار کے نمبر ڈالیں گے پہلے، کیونکہ ہم نے اسی لحاظ سے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ یہ بچوں پہلا شعر ہے، یہ میں نے پہلے بھی بچوں آپ کو پڑھ کے سنایا ہوا ہے، تو آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ میر، جیسے کہ آپ کو میر سے تعارف میں نے کروایا تھا کہ میر نے زبان کی بہت خدمت کی ہے، اردو کے تمام مشکل الفاظ جو ہیں انہوں نے الگ کر دیے اور بہت سادہ اور عام فہم بنا دیا اس کو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، یعنی میر جو ہے وہ اپنے آپ کو دریا سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ میں دریا کی طرح ہوں، تو میری زبان سے شعر سنو۔ جیسے دریا بہتا چلا جاتا ہے اور کوئی رکاوٹ اس کے پیچھے نظر نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس طرح میرے اشعار بھی میری طبیعت میں اتنی روانی ہے کہ خود بخود اشعار آتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا علم وسیع ہوتا ہے، کبھی آپ نے بہت زیادہ رسالے اور کتابیں پڑھی ہوں یا قرآن مجید بہت زیادہ پڑھا ہو، تو آپ جب لیٹتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں لہروں میں۔ تو وہ اسی طرح سے ہے کہ جب وہ بہت عالم فاضل ہو جاتے ہیں تو بہت سے مضامین خود بخود آپ کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی ایک دریا کی سی روانی ہے، جو جتنا بھی وہ فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، علم ہے۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر کہ جہاں جہاں رکتا ہے دریا، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک فاؤنٹین سا فوارے کی طرح اچھلتا ہے وہ، تو وہ اللہ جیسے لکھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ اللہ میری طبیعت کہ رک ہی نہیں پا رہی، کسی بھی کوئی اس کے آگے رکاوٹ ٹھہر نہیں رہی۔ تو یہ بچوں میں نے سادہ اور آسان لکھا ہے، یہ آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی کو یاد کریں یا رٹا لگائیں، آپ اپنے آپ خود اضافی بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن میں نے تھوڑا سا لکھ دیا تھا کہ میری بھی مدد ہو جائے اور آپ کی بھی۔ میر اپنے آپ کو دریا کہتے ہیں، جیسے دریا ہر رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس طرح میر کی زبان میں الفاظ بہتے چلے آتے ہیں۔ ان کا مطالعہ اور علم ان کے دل پر ہونے والی دنیا کے اثرات کو بیان کرنے میں کمال رواں دواں ہے کہ بے اختیار انسان سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا شعر ہے، دوسرے شعر پہ چلتے ہیں۔ ایک ہے عہد میں اپنے وہ پراگندہ مزاج، بچوں پراگندہ مزاج کے میں نے لکھا بھی ہوگا، منتشر مزاج، بکھرے ہوئے مزاج کا آدمی، اپنی آنکھ میں نہ آیا کوئی ثانی اس کی، ثانی دوسرا، ثانی کے معنی ہے دوسرا، یعنی اس جیسا دوسرا ہمیں پورے دنیا میں نہیں نظر آ رہا، وہ اپنی طرز کا ایک واحد آدمی ہے جس کا مزاج اتنا بکھرا ہوا ہے۔ یہ میں نے معنی بھی لکھ دیے تھے، پراگندہ مزاج، بکھرا ہوا، منتشر مزاج۔ میر کہتے ہیں کہ ایک ہم ہی منتشر مزاج اپنے زمانے میں ہیں، ہمیں اور تو کوئی ایسا دوسرا زمانے میں نہیں ملا۔ اپنی آنکھ میں نہ آیا مطلب ہے کہ ان کے معیار، بچے یہ معیار لفظ ہے، نقطہ ادھر ڈال دیتی ہوں، ان کا معیار اتنا بلند ہے کہ انہیں زمانے میں ایسا اپنے مزاج کا کوئی اور ملا ہی نہیں، یعنی ہم ہی اپنی مثال آپ ہیں، یعنی ہم ہی اپنی مثال آپ ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی میر اپنے آپ کو سب لوگوں، اس وقت کے موجود لوگوں میں اپنے آپ کو زبان کے لحاظ سے اپنی برتری کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ چیز ہے، تو آپ اس کو اس سے بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ تیسرا بچوں شعر ہے، یہ دیکھیں کہ بہت ہی سادہ زبان ہے بچوں یہ بہت ہی سادہ شعر ہے، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا تو آپ عش کر اٹھیں گے کہ میر اور اتنے سادہ، واقعی انہوں نے سادگی کی انتہا کر دی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے جیسا کوئی نظر نہیں آیا، تو واقعی سے ہی کہہ رہے ہیں۔ می تو بوچھاڑ کا دیکھا ہے برستا تم نے، می تو بوچھاڑ کا دیکھا ہے برستا تم نے، کس نے می کو نہیں دیکھا؟ اس پچھلے 25 دور میں جون جولائی اگست میں کیسا می برسا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بادل پھٹے دیکھا ہے نا آپ نے۔ تو می تو بوچھاڑ کا دیکھا ہے برستا تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی، یعنی آنسو بہتے چلے آ رہے ہیں، جیسے می بوچھاڑ کا بہتے چلے جا رہا ہے،
غم اس قدر ہے دل میں کہ آنسو جو ہیں وہ اس طرح ایک بوچھاڑ کی کیفیت، قطرے پہ قطرہ، قطرے پہ قطرہ، آنسو پہ آنسو آ رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا کیا لکھا ہے میں نے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، یہ بچوں نمبر 3 ہے، جیسے تیز بارش لگاتار برستی ہے اس طرح میر روتے ہیں۔ یہ میں نے اس کا سادہ اور آسان کیا تھا، پھر اب آگے آپ دیکھ لیں کہ غم نے اس قدر جوش مارا ہوا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹیلڈ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے وہ پیچھے بھی سمجھایا ہے۔ چوتھا شعر کرتے ہیں۔ بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، یعنی بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، یعنی وہ بات ایسے کرتے ہیں کہ لوگ ایسے ہوتا ہے جیسے لوگوں پر جادو ہو گیا، لوگ ان کی بات سننے میں محو ہو جاتے ہیں۔ پر ملی خال میں کیا سحر بیانی اس کی، تو خال کہتے ہیں تل کو، جو چہرے پر تل ہوتا ہے نا کالے رنگ کا، کالے رنگ کا تل جو چہرے پر ہوتا ہے، تو اس کی جادو بیانی، سحر بیانی کے معنی ہے جادو بیانی۔ بچوں آپ نے یہ جیسے یہ صفحہ دیکھ رہے ہیں، جیسے قرآن مجید دیکھتے ہیں آپ، تو اس میں الفاظ جو ہیں وہ کالے ہوتے ہیں، صفحہ سفید ہوتا ہے، اور یعنی سفید صفحہ، تو دیکھیں چہرے کا رنگ سفید ہوگا، محبوب کے چہرے کا رنگ سفید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو جادو کر ہی رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر تو جادو ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، یہ حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی، کہ سورج پھیل گیا، چاند پھیل گیا، سفیدی نظر آ رہی ہے۔ تو جو تاریکی ہے، یعنی جو تل ہے چہرے کا، تو وہ جو خال ہے، پر ملی خال میں کیا سحر بیانی اس کی، یعنی تل جو ہے اس میں ایک اور ہی الگ جادو بیانی ہے، یعنی وہ کوئی اور ہی، جیسے ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی مصرع پڑھتے ہیں، وہ کالے رنگ کا لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس میں محو ہو جاتے ہیں۔ می تو بوچھاڑ کا دیکھا ہے برستا تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی، تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ روتا ہوا انسان اور برستا ہوا می آ جاتا ہے۔ تو وہ آگے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات وہ اس طرح کرتا تھا جیسے کوئی جادو کر رہا ہو کسی پر، لیکن اس کے چہرے پر ایک تل تھا، وہ اور ہی اس کی باتوں میں محو تو ہوتے ہی تھے لوگ، لیکن اس کی خوبصورتی میں بھی محو ہو جاتے تھے، اس کے تل میں بھی، تل وہ نقطہ تھا جو معنی کو آگے پیچھے کرتا تھا، معنی کو بدلتا تھا، معنی میں جادو بیانی پیدا کر دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نقطے کی کتنے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے فخر، تو یہ کیا ہے فجر، تو نقطہ جو ہے وہ کتنے معنی بدل دیتا ہے۔ تو خال یعنی تل جو ہے وہ بھی چہرے پر ہو تو وہ اس کی اپنا ہی ایک الگ بیان ہوتا ہے۔ کا میں نے لکھا بھی ہے، باتیں اتنی خوبصورت کہ انسان حیرت میں ڈوب جائے، یعنی جادو ہو جائے، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو، لیکن اس کے تل کی خوبصورتی میں کچھ اور ہی جادو بیانی ملی، جیسے صفحات پر قلم سے سیاہ الفاظ پڑھتے ہیں اور اس بیان میں کھو جاتے ہیں، اسی طرح کالے تل سے لکھا بیان جادو اثر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کالے تل سے لکھا بیان جادو اثر ہے۔ بچوں آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، آپ ماما کو چیک کروا سکتے ہیں، ٹیچر کو چیک کروا سکتے ہیں، آپ نے ضروری اس کو رٹا نہیں لگانا بچوں کبھی بھی، آپ نے سمجھنا ہے بات۔ سرگزشت اپنی کس اندوز سے شب کہتا تھا، سرگزشت اپنی کہانی، سرگزشت اپنی کس اندوز سے شب کہتا تھا، اندوہ غم، سرگزشت اپنی داستان، داستان، اور اندوہ غم یعنی اپنی کہانی کس غم سے رات کو وہ بیان کر رہا تھا۔ سو گئے تم نہ سنی کہانی اس کی، یعنی تم لوگوں نے دلچسپی نہیں لی، وہ تو کیا کہتا رہا، کسی نے غور و فکر نہیں کیا۔ یہ اس کے لکھا ہے میں نے 5ویں کا بچوں، کس قدر غم میں ڈوب کر رات کو وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا، اور تمہاری غیر دلچسپی کا یہ عالم کہ تم سو گئے اور داستان غم نہ سنی۔ جو میں نے پہلے بولا ہے وہ بھی بچوں اس میں شامل کر لیجئے گا۔ مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں سب پاس نشانی اس کی۔ دلی جو ایک زمانے میں علماء اور فضلاء کا شہر تھا، قابل ترین لوگ وہاں رہتے، دارالحکومت تھا وہ، تو وہاں پر سب سے بہترین قابل ترین لوگ تھے، صدیوں سے، یعنی صدیوں سے دلی دارالخلافہ رہا، صدر مقام رہا ہندوستان کا، تو وہاں پر 800 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی، تو آپ سوچیں کہ کتنے قابل ترین لوگ وہ ہوں گے۔ تو دلی کو وہ دل بھی کہتے تھے،
تو دل مطلب میر دلی کو دل بھی، دل وہ نگر، یعنی کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے دلی کو بہت نقصان پہنچایا، تو وہ کہتے ہیں کہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے، یعنی ایسی دلی کہاں سے لاؤ گے، دل کو وہ دلی کہتے تھے۔ تو دلی جو ایک زمانے میں علماء اور فضلاء کا شہر تھا، قابل ترین لوگ وہاں رہتے تھے، وہاں ہم نے اپنے دل کی، یہاں بچو ہم نے اپنے، یہ بچو یہ نہیں آپ نے لکھنا، ہم نے اپنے غم دل کی کئی کہانیاں، بچو یہاں میم کے نیچے زیر ڈالیں گے، غم دل کی کئی کہانیاں کہی ہیں، یعنی بہت سی غزلیں کہیں، غرض دلی شہر میں ہر ایک پاس ہمارے غم کی کہانی، یعنی ان کی جو غزلیں تھیں وہ زبان زد عام ہو جاتی تھیں، جو وہ لکھتے تھے وہ قوال، مطلب ہر گانے والا اور فقیر ایون جو غزلیں ہیں وہ گاتے پھرتے تھے، تو ہر ایک کے پاس ان کا کلام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شعر پڑھیے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے۔ مرثیے غم کی باتیں کئی کہہ کے دیے، یعنی بہت سے ہم نے اپنے، ظاہر حالات اس طرح سے پلٹے کھا رہے تھے، خون اور اجاڑ ویران ہو رہی تھی جگہ، تو ظاہر ہے ہر لمحہ روتے تھے، اتنے عالم فاضل آدمی، کیا کیا نہیں ان کے دل کی احساسات جو ہیں ان کو ٹھیس لگی ہوگی اور کیا کیا نہیں انہوں نے کہا ہوگا۔ تو مرثیے یعنی غم کی کہانیاں ہم نے اتنی کہی ہیں کہ دلی کے ہر شخص کے پاس ہمارا کوئی نہ کوئی غزل یا ہماری غم کی کہانی ان کے پاس موجود ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، تو آبلے کی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آبلہ جو ہوتا ہے، چھالا جو بن جاتا ہے ہتھیلی پر، پاؤں پر، کہیں بھی پانی سے یا تیل یا خون کی گرمی کی وجہ سے، تو آبلے کی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہے، یعنی اس آبلے کو ذرا سی چوٹ لگے تو وہ پھوٹ بہتا ہے، درد مندی میں گئی ساری جوانی اس کی، یعنی ہمارا سارا وقت جو ہے نوعمری کا، جوانی کا، وہ بس اسی غم میں گزر گیا۔ یہ میں نے لکھا ہے اس کا بچوں، سخت حدت بخار یا غم سے پانی کے چھالے بدن پر بن جاتے ہیں، یہ بچوں پانی کے چھالے بن جاتے ہیں، بن جاتے پہ سے پہلے بدن پر بن جاتے ہیں، جوانی کو وہ سخت غم و اندوہ کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے نوعمری میں یتیمی، پھر دلی آپ سوچیں کہ کیا حالات ہو رہے تھے، جب بھی کسی نے، یہ بچوں میں ادھر لکھ دیتی ہوں، جب بھی کسی نے کے بعد کوئی تکلیف دہ بات کی تو ہم رو دیے، ہم رونے لگے، جیسے آبلے ذرا سے دباؤ سے ہی بہہ نکلتے ہیں۔ تو ظاہر بنے ہوئے آبلے کی اپنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی جو چھالا بنتا ہے تو وہ جب تک بنا رہتا ہے اس کی اپنی ایک تکلیف ہوتی ہے، اور جب پھوٹ بہے تو نیچے زخم نظر آنے لگتا ہے، یعنی اس چھالے کے نیچے کچی جلد ہوتی ہے، اور اس جیسی ہماری تکلیف ہے، جس کی اپنی تکلیف ہوتی ہے، تو ہماری جوانی ایسے گزری، یعنی اگر وہ چھالا پھس گیا، اس کو وہ پھوٹ بہا تو وہ نیچے سے زخم کچا باہر آ گیا، یعنی ہماری جوانی کا یہ عالم تھا کہ ایک درد کے بعد دوسرا درد، ایک غم کے بعد دوسرا غم۔ اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کچھ قدر نہ جانی اس کی۔ جب انسان چلا جاتا ہے بچوں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں، ہم بھی چلے گئے ہیں، اب جب ایک انسان چلا گیا تو سوائے افسوس اور غم کرنے کے کیا رہ جاتا ہے؟ جب وہ موجود ہوتا ہے تو کوئی اس کی قدر نہیں جانتا، کوئی کسی کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو بچوں انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔